السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو فتح کر لیا، آپ نے سن لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو لے آئیں، لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 3 جج لائیں اس کے اوپر رد عمل کیا آ رہا ہے، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، اسلام آباد کے وکیل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کیا کرنے جا رہی ہے۔ بہت سخت ترین رد عمل آ گیا ہے، اور ایسا رد عمل آیا کہ جو کسی سے اب شاید سنبھالا نہیں جائے گا، یا استعفے ہوں گے یا لڑائیاں ہوں گی۔ اور ججز کا چونکہ ایک ہی فیصلہ ہے، اور پوائنٹ جو ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو یہ 3 جج لائیں، یہ جونیئر ترین جج تصور ہوں گے، لہٰذا ان جونیئر ترین ججز کے سامنے ان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکیں گے، ان سے ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لے سکیں گے، چونکہ انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے اس نقطے کو اسٹیبلش کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر آنے والے جو نئے ججز ہوں گے وہ جونیئر ججز ہوں گے، چونکہ ان کا عہدہ، ان کی جو سینیارٹی کا جو پرنسپل ہے وہ اس وقت سے لاگو ہوگا جس وقت وہ حلف لیں گے، لہٰذا وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لیں گے تو وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جونیئر ترین جج تصور ہوں گے جو اس وقت موجودہ لاٹ ہے اس میں۔ اب سوال کیا پیدا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوا بھائی کہ آپ یعنی سوچئے گا ایک لمحے کے لیے، یہ اب سب سے میرا سوال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک چیف جسٹس جو عامر فاروق صاحب تھے، پورے سسٹم کو، پوری ریاست کو عامر فاروق صاحب کا نعم البدل ڈھونڈنے کے لیے، عامر فاروق صاحب کا متبادل ڈھونڈنے کے لیے اپنے کپڑے اتارنے پڑے، پورے سسٹم کو ننگا ہونا پڑا، اور اس کے بعد ان کو جسٹس عامر فاروق صاحب کا متبادل ملا۔ یعنی کوئی تاریخ میں، ہسٹری میں کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اندر بلوچستان ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، پنجاب ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ایک جج اٹھا کر لے کے آ جائیں، اور محض اس لیے کہ آپ کو مسئلہ ہو، محض اس لیے کہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جو 6-8 ججز ہیں ان میں سے آپ کے لیے کوئی بھی قابل قبول نہ ہو، اور آپ یہ کریں کہ آپ ایک مینجڈ جج کو لے کے آ جائیں اور اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے سب کچھ فتح کر لیا ہے۔ فتح ایسے نہیں ہوگا، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں وہ باغی ہیں، وہ سسٹم کے باغی ہیں، وہ اس پورے جو پروسیس کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کا اس کے باغی ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، میڈیا کا جو گلا گھونٹا جا رہا ہے اس کے باغی ہیں۔ وہ جسٹس یحییٰ افریدی بھی نہیں ہے، جسٹس امین الدین خان بھی نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ جسٹس عامر فاروق بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر رد عمل دیں گے۔ پوائنٹ بہت سادہ سا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب نے کتنی خدمات دی ہوں گی کہ ان کا نعم البدل ڈھونڈنے کے لیے پورے پاکستان کو چھانٹی کرنا پڑا سسٹم کو، یعنی عامر فاروق صاحب کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ اور اب ایک اور چیز اسٹیبلش ہوئی آج کہ آپ نے ڈوگر صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپورٹ کیا ہے، یعنی ڈوگر صاحب کمپرومائز نے، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے 6 ججز کو 7 ججز کی قربانی دے کر ڈوگر صاحب کو ان کے اوپر مسلط کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ تو ڈوگر صاحب کے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، نہ تو ڈوگر صاحب کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری، بہت کوئی جینیس ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈوگر صاحب آپ کی بات آپ کے پیج پہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز 7 ججز آپ کے پیج کے اوپر نہیں تھے۔ سوال سمپل کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے 5 جج جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آرٹیکل جو 200 ہے وہ بہت واضح ہے اس حوالے سے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کا یا کسی بھی عدالت کا کوئی جج بنتا ہے تو اس کی سینیارٹی کا جو معاملہ ہے وہ اس کے حلف کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یعنی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب حلف لیں گے ڈوگر صاحب، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حلف لینے والے ان ججز میں جونیئر ترین جج ہوں گے جو پہلے 10 جج حلف لے چکے ہوئے ہیں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ بڑا واضح ہے کہ عامر فاروق صاحب کا متبادل، ان کا نعم البدل چاہیے تھا، تو اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج یہ سمجھتے ہیں کہ اب جونیئر ترین جج جو ہوگا وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اس کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی ڈائریکشن، کوئی احکامات نہیں لیے جا سکتے، اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، ورنہ وہ اپنے استعفے دے دیں گے۔ ایک صورتحال یہ بھی بن سکتی ہے کہ وہ 8 کے 8 جج، 7 جج، یعنی اب 8ویں جو 2 اوپر آئیں ان کی تو بات ہی آپ نہ کریں، وہ جج استعفے دے دیں، وہ کہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ اور بہت جینوئن گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے خط میں ان کو جونیئر کہہ چکے ہیں، وہ اپنے خط میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہے، وہ اپنے خط میں اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں آئین اور قانون کی روح سے کہ یہ جو اب نیا جج آئے گا یہ اس وقت اس کی سینیارٹی شروع ہوگی جس دن یہ حلف لے گا
تو لہٰذا یہ حلف کے اعتبار سے سینئر جج نہیں ہے، ان کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے. وہ کیسے اس پوائنٹ سے پیچھے ہٹیں گے؟ یعنی وہ خود کہہ چکے ہیں کہ آپ جونیئر ہو، تو پھر وہ جونیئر کو چیف جسٹس ہوتے ہوئے یا اس کے احکامات مانتے ہوئے، اس کے بینچ میں بیٹھتے ہوئے یا اس کے روسٹر کو کیسے وہ فالو کریں گے؟ یہ تو ایک کمپلیٹ کیوس پیدا ہو جائے گا. اور ویسے انارکی پھیل گئی بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. جو ایک امید تھی کہ عامر فاروق صاحب کے بعد یہ ادارہ مرکز نگاہ ہوگا، یہ اٹھے گا، اور ایسا نہیں ہوا، اور یہ تو انفارچونیٹ ہو گیا. لیکن اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے وہ کیسے اس کو فالو کریں گے؟ وہ کہتے ہیں بھائی تم تو جونیئر ہو. اور دوسری بات، اسلام آباد بار نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کل اپنا رد عمل دیں گے. لازمی بات ہے بہت سخت رد عمل ہوگا، بڑا خوفناک رد عمل ہوگا. وہ اس کے اوپر بولیں گے، اس کے اوپر وہ چلائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 نہیں اب 7 کے 7 جج، کچھ ججز تو ایسے تھے بیچ میں جو شاید اس امید کے اوپر تھے، یعنی سینئر موسٹ جج محسن اختر کیانی صاحب یا دوسرے ارباب محمد طاہر صاحب، اس امید پہ تھے کہ بھائی ان کا شاید بھلا ہو جائے، شاید ان کے نام کی کوئی قرعہ نکل آئے، ان کی کوئی لاٹری نکل آئے اور وہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں سسٹم کے لیے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. چونکہ ایسا اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ان کو ان کے اوپر شاید ٹرسٹ نہیں تھا، اور اب وہ بھی اس صف میں آ کے شامل ہو جائیں گے چونکہ وہ بھی اگریوڈ ہو گئے ہیں. ان کو بھی کارنر کر دیا ہے. اور یہ تو پہلے سے ہم سن رہے تھے، بتا رہے تھے یہ تمام ٹاؤٹ کے جن ججز نے خط لکھے ہوئے ہیں ان کو کسی طور بھی بخشا نہیں جائے گا. ان کو کسی طور بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کوئی ترقی نہیں ملے گی. وہ بیچارے اسی طرح سسکتے رہیں گے. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جن ججز نے خط نہیں لکھا تھا وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے، اور جنہوں نے لکھا تھا وہ تو چل کر رہے ہیں، وہ تو سسٹم کو چھیڑ رہے ہیں. اور اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ ایک اور خط لکھیں گے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو چیلنج کریں، اور ان کے ساتھ عمران خان کا جو ہے وہ ہوا ہے. عمران خان نے ان کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بار ہے اسلام آباد بار، اس نے اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو وکلاء آج ہی مطلب وکلاء نے ایک خوفناک تحریک چلانے کا اعلان کیا اسلام آباد سے. تو یہ اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یہ بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے. یعنی کہ اس پوری صورتحال کا ایک کردار جو مرکزی کردار ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیا کریں گے؟ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ چیف صاحب اس پورے پروسیس کو روک دیں گے تو آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہونے والا. یہ پورا پروسیس چیف صاحب اگر روکنے والے ہوتے تو یہ بات یہاں تک پہنچتی ہی نہ. اس پورے پروسیس میں چیف صاحب آن بورڈ ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ چیف صاحب اس پورے معاملے کے ایک طرح کے جو ہے وہ مصور ہیں، اس پورے معاملے کو بنانے والے وہ ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی منشا کے تابع ہے. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ چیف صاحب کو کسی بات کے علم نہ ہو، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ چیف صاحب کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان یوزول ہو رہی ہوں اور چیف صاحب اس کے اوپر ایک دم سے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ چیف صاحب جو ہے وہ شاید مشورے دینے والوں بھی شامل ہیں کہ اس طرح کر لیں، اس طرح نہیں تو اس طرح بہتر ہو سکتا ہے. ورنہ وہ چاہیں تو نہ بلائیں کمیشن کا اجلاس، اور وہ کہیں گے نہیں بلاتا میں، ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرو. وہ ہو نہیں سکتا نا، اس لیے نہیں ہو سکتا. وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بلاتا میں اجلاس؟ وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈوگر کو نہ لاؤ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر، ڈوگر کو ہائی کورٹ کا چیف نہ بناؤ؟ وہ خود 2 نمبر طریقے سے چیف بنے ہوئے ہیں. وہ خود اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں. وہ آج حامد خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا چیف جسٹس تو منصور علی شاہ ہے. اور لہٰذا وہ جب خود وہ اسی طریقے سے بنے ہوئے ہیں، اسی ترمیم کے ذریعے بنے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے راستہ روک سکتے ہیں جو آنے والے ججز ہیں یا جو آنے والے اس 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں؟ تو ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کو لے کے آ جاؤ. لے کے جائیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بلوچستان کے اندر جج، سندھ کے اندر جج لے کے جائیں، ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر لے کے چلے جائیں ججوں کو. یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا چونکہ اگر مقصد یہ ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی اسامیاں خالی ہیں ان کو پر کرنا مطلوب ہے، تو براہ راست اسلام آباد کے وکلاء بھی تھے، اور اسلام آباد کے اندر جتنی سیشن کورٹ سے جتنی ماتحت عدالتیں وہاں سے بھی ججز کو اٹھایا جا سکتا تھا. جیسے آپ نے دیکھا 2 ججز کو تعینات کیے. مدعا صرف ججز کی تعیناتی نہیں تھا، مدعا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیسے فتح کرنا ہے، کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، اور وہ بہت اچھے سے مینیج کر لیا ہے. لیکن کھیل ابھی باقی ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.